السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلم خان وقار اور یہ 14واں لیکچر ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ایگزام 2020 تحصیلدار کی پوسٹ کے لیے، اور ہسٹری آف پاکستان کے سلسلے کا یہ چوتھا لیکچر ہے اور پیریڈ ہم کور کریں گے آج 1969 سے لے کے 1977، یعنی کہ یحییٰ خان کے ماشاء اللہ سے لے کے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ تک۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور اور یحییٰ خان کا دور آیا۔ تو اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ لگ رہے ہوں کہ یہ لیکچر جو ہے نا ابرپٹ سے ہیں، انفارمیشن کوئی کہیں سے ہے کوئی کہیں سے ہے۔ یہ ایکچولی کوئی کم از کم 4-5 گھنٹے کی ریڈنگ کے بعد یہ جو ہے نا 10-15 منٹ کا لیکچر ہم تیار کرتے ہیں اور آپ کو ایک کیپسول میں ایک طرح کی انفارمیشن جو ہے نا بند کر کے دیتی ہیں۔ اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے آج تک کوئی بھی ملٹیپل چوائس والا ایگزام جو ہے نا میری زندگی میں فیل نہیں ہوا، اور اسی طرح کوئز پہ ٹی وی پہ ریڈیو پہ اور انٹر کالجیٹ کوئز کمپٹیشن میں بہت کم بار ایسا ہوا میری کوئی پوزیشن نہیں آئی، اور میں نے اپنی تیاری ہمیشہ انہی اصولوں پہ کی ہے اور میں اسی طریقے سے آپ کی تیاری کروا رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی امتحان کے بعد جب رزلٹ آئے گا تو آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ یہ میتھڈ جو ہے نا ہمارا ٹھیک تھا اور اس سے ہم نے کافی گین کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو 25 مارچ 1969 کو یحییٰ خان کا مارشل لاء لگا تھا، اور یحییٰ خان نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی الیکشن کروا دے گا۔ تو اس وقت پاکستان کا کوئی آئین تو نہیں تھا، 1956 کا آئین معطل ہو چکا تھا پہلے، اور 1962 کا آئین بھی جو ہے نا وہ بھی معطل ہو چکا تھا۔ تو یحییٰ خان نے ایک لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا مارچ 1970 میں LFO، اور اس کے تحت جو ہے نا 1970 کے الیکشن ہوئے۔ تو لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت 1 یونٹ کا جو خاتمہ ہو گیا 1 جولائی 1970 کو۔ تو نیشنل اسمبلی کی جو ہے نا کل 313 سیٹیں، 13 خواتین کے لیے اور 300 تھی جن پہ الیکشن ہونا تھا۔ تو 169 سیٹیں مشرقی پاکستان کو ملیں اور 85 سیٹیں جو ہے نا پنجاب کو، اور سندھ کا حصہ 28 کا تھا، اور صوبہ سرحد NWFP 19 اور بلوچستان کی 5 اور ٹرائبل ایریا کی 7 سیٹیں تھیں۔ جہاں تک پروونشل اسمبلی کا تعلق ہے تو پنجاب کی مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے اس کی 400 سیٹیں تھیں، پنجاب کی 186، سندھ کی 62، اور خیبر پختونخوا جو اس وقت نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس تھا اس کی 42 سیٹیں اور بلوچستان کی 21 سیٹیں تھیں۔ تو ان سیٹوں پہ الیکشن تھے۔ تو الیکشن پہلے طے پایا تھا کہ الیکشن 5 اکتوبر کو قومی اسمبلی کے ہوں گے اور 22 اکتوبر سے پہلے پروونشل اسمبلی کے، اور قومی اسمبلی اپنے پہلے سیشن کے بعد 120 دن میں ملک کو نیا آئین دے گی۔ اگر یہ قومی اسمبلی آئین نہیں دے سکے گی تو یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے 1966 میں اپنے جو 6 نکات ہیں وہ دیے تھے، جن کے تحت یہ تھا کہ فارن افیئر، کرنسی اور ڈیفنس جو ہے نا صرف سینٹر کے ساتھ رہیں گے، باقی تمام اختیارات صوبوں کو حاصل ہوں گے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ بنگلہ دیش اپنی الگ پیراملٹری فورسز بنا سکتا ہے، اور اسی طرح سے تھا کہ ٹیکس صوبہ ڈیسائیڈ کریں گے اور وہ مرکز کو شیئر دیں گے فارن افیئر، کرنسی اور ڈیفنس وغیرہ کے معاملات میں۔ تو عوامی لیگ نے الیکشن 6 نکات پہ لڑا، اور دوسری جو پارٹی تھی نا وہ تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی۔ تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر عبدالستار ان کو بنایا گیا، یہ 3 رکنی الیکشن کمیشن تھا،
اور اس کے تحت الیکشن جو ہے نا نیشنل اسمبلی کی 7 دسمبر کو ہوئی اور پروونشل اسمبلی کی الیکشن 17 دسمبر کو ہوئے، کیونکہ بنگلہ دیش میں سیلاب وغیرہ کی وجہ سے یہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے، لیکن ایک سائیکلون بھی آیا جس کی بنا پہ قومی اسمبلی کے 9 اور 18 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں 17 جنوری 1971 کو الیکشن ہوا۔ 24 سیاسی جماعتوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا۔ عوامی لیگ نے 160 سیٹیں جیتیں، جن میں سے 153 مشرقی پاکستان سے تھیں اور باقی مغربی پاکستان سے تھیں۔ پاکستان پیپل پارٹی نے 81 سیٹیں جیتی، 130 جو مغربی پاکستان کی سیٹیں تھیں۔ تو اس وقت جو ہے نا مجیب اسلام آباد نہیں آنا چاہتے تھے، تو یحییٰ خان نے اعلان کیا کہ نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہے نا وہ 3 مارچ کو ڈھاکہ میں ہوگا، لیکن بعد میں یہ اجلاس جو ہے نا ملتوی کر دیا گیا اور کافی ایجیٹیشن جو ہے نا شروع ہوگی۔ تو 23 یحییٰ خان کو مشورہ دیا گیا کہ جو ہے نا سختی کے ساتھ عوامی لیگ کے اس احتجاج کو روکا جائے، تو آپریشن سرچ لائٹ جو ہے نا 25 مارچ 1971 کو شروع ہوا۔ ٹکا خان اصل میں ہوا یہ تھا کہ 23 مارچ 1971 کو جو ہے نا بنگلہ دیش میں یوم پاکستان نہیں منایا گیا تھا، بلکہ انہوں نے اس دن بنگلہ دیش کے پرچم لہرا دیے تھے، اور ایون کہ جو صدر کو بھی ملنے آئے لوگ ان کی گاڑیوں پہ بھی بنگلہ دیش کے پرچم تھے۔ تو 25 مارچ کو یہ جو ہے نا 23 مارچ کے بعد صرف 2 دن بعد یہاں پہ آپریشن شروع ہو گیا۔ ٹکا خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، تو کافی زیادہ جو ہے نا آدمی مارے گئے اس آپریشن میں۔ تقریباً 7 سے 10 ملین لوگوں نے انڈیا میں ہجرت کی، اور 17 اپریل 1971 کو بنگلہ دیش میں جو ایگزائل گورنمنٹ جو ہے نا کلکتہ میں قائم ہوگی عوامی لیگ کی۔ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن پھر بعد میں رہا کر دیا گیا۔ تو اس وقت جو ہے نا بنگلہ دیش میں مکتی بانی کے نام سے ایک فوج بن چکی تھی، جس میں کچھ وہ لوگ تھے جو فوج سے نکلے تھے، اور کچھ دوسرے لوگ تھے جو ریگولر نہیں تھے، جس میں اسٹوڈنٹ تھے، وہ کسان تھے، اور تقریباً ستمبر 1971 تک 1 لاکھ افراد جو ہے نا مکتی بانی کے ٹرین تھے۔ تو 3 دسمبر کو انڈیا نے اٹیک کر دیا مشرقی پاکستان پر، اور 16 دسمبر 1971 کو پاکستان آرمی نے سرنڈر کیا۔ 93,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے، جس میں لیفٹیننٹ جنرل نیازی جو پاکستان کے کمانڈر تھے، انہوں نے ہتھیار ڈالے 16 دسمبر 1971 کو۔ جنرل اروڑا تھے انڈیا کے، ان کے سامنے۔ تو 20 اس وقت یحییٰ کے خلاف کافی غم و غصہ، اور بھٹو کو جو ہے نا نیو یارک سے بلایا گیا۔ 20 دسمبر 1971 کو بھٹو کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا پاکستان کا، اور وہ پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ تو ہم بات کر رہے تھے تو مکتی بانی کی، تو اس میں جو اس کے شروع میں MAG عثمانی تھا، کمانڈر ان چیف آف بنگلہ دیش، اس کو بنایا گیا، اور بنگلہ دیش آرم فورسز کا 17 اپریل 1971 کو۔ تو مکتی بانی کی 2 چیزیں تھیں، ایک تھی نیو میتا بانی ریگولر فورس، اور دوسری تھی گونو بانی ارریگولر فورس۔ تو پاکستان کی آرمی نے جو ہے نا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے البدر اور الشمس کے نام سے رضاکار بھرتی کیے۔ تو اس طرح سے مشرقی پاکستان جو ہے نا الگ ہو گیا۔
مغربی پاکستان سے، اور وہاں پہ مجیب الرحمان نے اپنی حکومت قائم کی۔ تو پاکستان میں جو ہے نا بھٹو صاحب جو صدر بن چکے تھے، اور پھر اس وقت جو ہے نا 17 اپریل کو ایک انہوں نے عبوری آئین یا قومی اسمبلی نے، اور اس کو 21 اپریل 1972 کو انفورس کیا گیا، اور یہاں پہ ایک کمیٹی بنائی گئی عبدالحفیظ پیرزادہ کی قیادت میں پاکستان کے آئین کو ڈرافٹ کرنے کے لیے۔ تو 14 اگست 1973 کو آئین جو ہے نا نافذ ہوا۔ بھٹو صدر سے وزیر اعظم بن گئے، اور بھٹو کافی پاورفل وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے آتے ہی پہلے 4 ماہ میں 43 ملٹری آفیسر کو ریٹائر کر دیا۔ 1973 میں انہوں نے FSF کی بنیاد رکھی، جو کہ ایک طرح کی پولیس تھی جو سارے ملک میں تھی، سیکیورٹی فورسز، فیڈرل سیکیورٹی فورسز کا نام ان کو دیا گیا۔ تو بھٹو نے پہلا جو کام کیا نا بڑا کام، وہ تھا شملہ کا معاہدہ 1972 جولائی میں، جس کے تحت پاکستان کے 90,000 جو ہے نا فوجی رہا ہو گئے، اور اس کے علاوہ پاکستان نے کامن ویلتھ سے علیحدگی اختیار کی فروری 1972 میں۔ تو اگر ہم پاکستان کے آئین کی بات کرتے چلیں تو اس میں 280 آرٹیکل اور 7 شیڈول تھے، اور اب تک اس میں کوئی 20 ترامیم ہو چکی ہیں، جن میں سے پہلی جو ترمیم تھی اس کے تحت بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا تھا، دوسری میں احمدیوں کو نان مسلم قرار دیا گیا تھا، اور تیسری چوتھی جو تھی عدلیہ کے متعلق تھی، اور 5ویں میں بھی یہی عدلیہ کے اختیارات کچھ کم کیے گئے تھے، اور 6ٹھی میں یہ تھا کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ مشیر وغیرہ وہ استعفیٰ دینے کے بعد فوراً الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور 7ویں ترمیم میں تاکہ اہم مسئلوں پہ ریفرینڈم کیا جا سکتا ہے۔ تو پیپل پارٹی کا اس دور میں جو مشہور نعرہ تھا وہ یہ روٹی کپڑا اور مکان تھا۔ تو اس کے تحت جو ہے نا لیبر ریفارم 1972 10 فروری کو، اور بھٹو صاحب نے کیونکہ اپنی الیکشن کمپین میں نیشنلائزیشن کا نعرہ لگایا تھا، تو جنوری 1972 میں انہوں نے 10 بڑی انڈسٹری کے 30 یونٹ کو، جس میں سٹیل، آئرن، کار تیار کرنے کے کارخانے وغیرہ، اس طرح ان کو نیشنلائز کر لیا، اور بینکوں کی نیشنلائزیشن 1974 میں ہوئی، سکول 1972 سے 74 تک، پرائیویٹ کالجز ان کو نیشنلائز کر لیا گیا۔ تو لینڈ ریفارم جو ہے نا وہ 1974 اور 77 میں ہوئی۔ 74 کی لینڈ ریفارم کے تحت 300 ایکڑ برانی اور 150 ایکڑ نہری لمٹ مقرر کی گئی۔ ایوب کے دور میں یہ 500 ایکڑ اور 1000 ایکڑ تھی۔ تو 1970 کی جو ریفارم تھیں ایگریکلچر لینڈ ریفارم، تو ان کے تحت جو ہے نا 100 اور 200 ایکڑ لمٹ مقرر کی گئی۔ تو 1976 میں 300 جو ہے نا چھوٹے یونٹ ان کی نیشنلائزیشن ہوگی۔ تو ایک اور کام جو ہے نا بھٹو کا وہ ہے ایٹم بم کے سلسلے میں کافی کام کیا۔ تو انڈیا 18 مئی 1974 کو جو ہے نا پہلا اپنا فرسٹ ایکسپلوژن کر چکا تھا ایٹم بم کا۔ تو پاکستان نے اگرچہ پہلا جو ٹیسٹ ہے 28 مئی 1998 کو کیا، لیکن اس کی ابتدا جو ہے نا بھٹو دور میں شروع ہو چکی تھی۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ویسے تو 1956 میں قائم ہو گیا تھا، لیکن اس وقت تک ابھی ان کا کوئی زیادہ کام نہیں تھا۔ بھٹو کے دور میں ان کو جو ہے نا ایٹم بم بنانے کا ٹاسک سونپا گیا۔ 24 جنوری 1972 کو ٹاپ 50 سائنٹسٹ جو ہے نا بھٹو کو نے بلائے، اور ان کو پاکستان کے ایٹم بم پہ کام کرنے کے لیے کہا۔
تو ڈاکٹر قدیر بھی جو ہے نا بعد میں شامل ہوئے، اور یہاں کافی جگہ پہ کوہٹا، ڈیرہ غازی خان، اسلام آباد کی جگہ پہ سینٹر قائم کیے گئے جہاں پہ یورینیم تیار کی جاتی تھی ایٹم بم کے لیے۔ تو چلتے چلتے جو ہے نا آ گیا سن 1977، اور یہاں پہ بھٹو نے جو ہے نا، حالانکہ 73 کا آئین بنا تھا تو اب الیکشن کوئی 1 سال بعد ہوتے، لیکن بھٹو نے پہلے ہی الیکشن کا انکار کر دیا کہ 1970 مارچ میں الیکشن ہوں گے۔ تو پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد کے نام سے جو ہے نا اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہو چکی تھی، جس میں سے 9 بڑی پارٹیاں تھیں، جس میں عوامی نیشنل پارٹی، کنونشن مسلم لیگ، اور تحریک استقلال تھی عامر خان کی، اور جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء پاکستان۔ کافی ساری پارٹیاں جو ہے نا ایک ہی بینر تلے کی ہوگی، اور حل جو ہے نا ان کا نشان تھا، اور پیپل پارٹی کا نشان جو تھا تلوار تھا۔ تو یہ جو الیکشن ہوئے، اس میں 200 سیٹوں میں سے 155 جو ہے نا پیپل پارٹی نے جیتی، اور پاکستان قومی اتحاد نے 36 سیٹیں۔ پاکستان قومی اتحاد نے الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا، اور کافی احتجاج کیا، اور یہاں پہ کوئی مارچ سے لے کے جولائی تک احتجاج چلتا رہا۔ درمیان میں مذاکرات وغیرہ بھی ہوئے، 3 لیڈر ادھر سے اور 3 لیڈر ادھر سے شامل تھے، یہاں کے تک کہ 5 جولائی کا وقت آن پہنچا۔ 5 جولائی سے پہلے جنرل خالد محمود عارف نے بھٹو کو کہا کہ فوج جو ہے نا اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، تو آپ جو ہے نا مذاکرات کو کامیاب کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ بھٹو نے جو ہے نا کہتے ہیں کہ مان لی تھی شرائط کو، اور نئے الیکشن پہ راضی ہو گئے تھے، لیکن ضیاء الحق نے 5 جولائی 1970 کو جو ہے نا حکومت کا خاتمہ کر دیا، آئین کو سسپینڈ کر دیا، اور بھٹو کو جیل میں ڈال دیا۔ تو اور اس کے بعد پھر 1988 تک جو ہے نا ضیاء صاحب اپنی منمانی کرتے رہے، اور پھر بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو جو ہے نا 1988 میں پرائم منسٹر بنی، لیکن اس سے پہلے ضیاء جہاز کے حادثے میں یہ تھے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہاں پہ یہ رام کہانی جو ہے نا بڑی پاکستان کی تاریخ پہ فٹ آتی ہے کہ جو جس کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے۔ ضیاء نے بھٹو کو مار دیا، اور ضیاء بھی اسی طرح مارا گیا، اور بھٹو نے جو ایوب کے ساتھ کیا، ضیاء نے وہ بھٹو کے ساتھ کیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، فیڈ بیک تھنگ۔ اب جو لیکچر ہیں یہ آپ پبلک نہیں ہیں یوٹیوب پہ، میں نے صرف 5 لیکچر جو ہے نا پبلک رکھے ہیں، باقی لیکچر واٹس ایپ گروپ جو ہے ہمارا پیڈ تحصیلدار کی پوسٹ کے لیے، ان کے لیے اوپن ہے۔ اس طرح اسلامیات کا پہلا لیکچر جو ہے نا اوپن ہے، اور دوسرے انلسٹڈ ہیں، اور ان سے بھی وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جو ہمارے باقاعدہ ممبر ہیں۔ تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہے کہ جن سے آپ نے رابطہ کرنا ہے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنے کے لیے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔